صدقے جاؤں ان مشیروں اور لکھاریوں کے جو حکمرانوں کو سند باد جہازی اور حاتم طائی کے خطاب سے نوازتے ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے رفائی اور دفاعی کارناموں کی تشہیری مہم پر نگاہ ڈالیں تو لگتا ہے کہ ہم دنیا کی خوش قسمت ترین قوم ہیں۔ کہیں وطن کارڈ کے نام پر پنجاب کے 10 لاکھ مستحقین کے لیے 28 ارب کی امداد کا ڈڈورا پیٹا جا رہا ہے، تو کہیں وسیلہ حق پروگرام کے تحت سندھ کے 35,000 نوجوانوں کو 3 لاکھ روپے تقسیم کرنے کی منادی کی جا رہی ہے۔ پنجاب کے دل لاہور میں قائم دل کے ہسپتال پنجاب کارڈیالوجی میں لگی لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر ادویات لینے والے 100 سے زیادہ غریب انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اطلاعات اور پنجاب کارڈیالوجی ہسپتال کے مطابق ایک مخصوص عرصے میں 47,000 افراد یہ دوائیاں لے جا چکے ہیں۔ اندیشہ ہے کہ اگر یہ لوگ مذکورہ زہریلی ادویات سے متعلق ٹیلی ویژن اور اخبارات میں چلائی جانے والی مہم نہ دیکھ سکے اور وہ اسے اپنا علاج سمجھتے رہے تو ان کا مرض ان کے لیے یوں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کہ مریض عشق پھر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو دعا کی۔ پنجاب حکومت کے مطابق یوں ہی یہ واقعہ منظر عام پر آیا تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوراً ایک کمیٹی تشکیل دے دی تھی جس کے ذمہ یہ ٹاسک دیا کہ وہ پنجاب کارڈیالوجی میں درج کرائے گئے ایڈریسز تک پہنچ کر لوگوں سے زہریلی دوائی واپس قبضے میں لے لے۔ شہباز شریف کا ایک تیزگاں متحرک اور سخت گیر حاکم ہے۔ جن کے حکم کے مطابق کمیٹی کے اراکین 47,000 افراد کے گھروں اور ٹھکانوں تک پہنچ کر زہریلی ادویات اپنے قبضے میں لے رہے ہوں گے، لیکن اس کوشش کے باوجود 100 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس سانحے کو جس میں اتنے بڑے پیمانے پر انسانی اموات ہوئی کس کھاتے میں درج کیا جائے؟ خادم پنجاب کی طرف سے اعلان کردہ 5 لاکھ کی رقم کی پہلی قسط پر مشتمل مبلغ 30,000 کا پہلا چیک آہو بقا کرنے والے غریب لواحقین اور مریضوں کا منہ بند کر سکتی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ حکمرانوں امراء کے اسپتالوں میں جتنی رقم سے مریض اعلیٰ کا صدقہ ادا کر دیا جاتا ہے۔ پنجاب کارڈیالوجی کا جو زہریلی دوائی اسکینڈل کیا ہے، اس کی مختصر کہانی یہ ہے کہ مریضوں کو جو ادویات دی گئیں ان میں 5 ادویات کا اثر مریضوں پر خطرناک ظاہر ہوا۔ جن مریضوں نے یہ ادویات استعمال کی ان کے خون سے پلیٹلیٹس کاؤنٹ اس حد تک کم ہو گئے کہ بالآخر ان کی موت واقع ہو گئی۔ انسانی خون میں قدرت کی طرف سے 3 بنیادی خلیے شامل ہوتے ہیں جن میں وائٹ بلڈ، ریڈ بلڈ اور پلیٹلیٹس اہم ہیں۔ پلیٹلیٹس انسانی خون میں پایا جانے والا ایسا خلیہ ہوتا ہے جو زخم اور چوٹ کی صورت میں خون کے بہنے کے عمل کو منجمد کرتا ہے۔ پلیٹلیٹس کی کمی انسانی موت کا باعث بنتی ہے، اور پنجاب کارڈیالوجی میں زندگی کی بازی ہارنے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ ہمارے ہاں یوں تو عموماً وطن عزیز پر فوجی حکومتیں قائم رہتی ہیں، لیکن جب کبھی نام نہاد جمہوری حکومتیں مارچ وجود میں آتی ہیں تو وہ عوامی فلاحی منصوبے تو درکنار عوام کی زندگیوں کے حوالے سے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتی۔ زیر نظر کالم لکھنے کے لیے میں نے جب تھوڑی بہت تحقیق کی تو روح کو دینے والے حقائق سامنے آئے۔ بتایا گیا ہے کہ ادویات کے گڑھ مانے جانے والے لگ بھگ 56 ریاستوں میں مشتمل ملک امریکہ میں دوا-ساز کمپنیوں کی تعداد 6,000، بھارت جیسے بڑے ملک میں دوا-ساز کمپنیوں کی تعداد 5,500 ہے، جبکہ پاکستان میں ان کمپنیوں کی تعداد 55,000 تک بڑھ چکی ہے۔ پاکستان جیسا کرپٹ ملک کرپشن میں جس قدر کیٹو پہاڑ سے بھی بلند ہے، وہاں یہ 55,000 کمپنیاں کس طرح مارج وجود میں آئیں آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ وطن عزیز میں ایک دوا-ساز کمپنی قائم کرنے کا سرکاری عمل کیا ہے، اس بابت اسلام آباد اور وفاقی حکومت کے زیر انتظام ایک ادارہ قائم ہے جس کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ ایک عرصہ سے دیہاڑی یعنی روزانہ 24 درخواستوں کو کلیئرنس دے کر مسیحائی کے اس کارپوریٹ سیکٹر کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دینے میں مصروف ہے۔ ایک ریٹائر بیوروکریٹ نے نام شائع نہ کرنے کی وعدہ پر مجھے بتایا کہ مسیحائی کا کارپوریٹ سیکٹر کے پھیلنے میں ان آسان شرائط کا بڑا عمل دخل ہے جو پیشکش کے طور پر خاصی پرکشش ہیں۔ کیا آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کیا آپ اسلام آباد میں مہنگا پلاٹ چاہتے ہیں؟ نمبر 3، کیا آپ عالی شان گھر چاہتے ہیں؟ نمبر 4، کیا آپ مہنگی گاڑی چاہتے ہیں مالیت کم از کم 50 لاکھ روپیہ؟ پاکستان جس کی بنیادی ترجیح دفاعی نقطہ پر سوار ہے، اس میں مجموعی بجٹ کا لگ بھگ نصف دفاع پر صرف کیا جاتا ہے۔
اور اتنا ہی بجٹ برونی قرضوں کے ساتھ میں ادا کر دیا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کے مجموعی بجٹ کے 20% سے کاروبار حکومت چلایا جاتا ہے، جس میں 19 کروڑ عوام کے لیے روٹی، کپڑا اور مکان کے سے لے کر تعلیم، صحت، بنیادی شعبے شامل رہتے ہیں۔ اسی 20% سے حکمرانوں کی کرپشن کی ان گنت داستانیں جنم لیتی ہیں، جنہیں بعد ازاں NRO اور جلا وطنی کے عنوانات سے معصوم کر دیا جاتا ہے۔ 2011 اور 2012 کے قومی بجٹ میں تعلیم اور صحت کے شعبوں کو مجرمانہ انداز میں نظر انداز کرنے کی مثال نہیں ملتی، کیونکہ اس بار ان دونوں بنیادی شعبوں پر صرف 40 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 2009 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں سرکاری اسپتالوں، ڈسپینسریوں، ہیلتھ کلینکوں، ٹی بی سینٹروں اور صحت کے بنیادی سہولیات کے مراکز کی مجموعی تعداد 13,937 ہے، جن میں سرکاری ہسپتال 968 ہیں۔ سرکاری ڈسپینسریوں کی تعداد 4,813 ہیں۔ پاکستان کے سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی مجموعی تعداد 1,39,555 ہے، جس میں دانتوں کے ڈاکٹروں کی تعداد 9,882 ہے۔ ہمارے ہاں ادویات دواساز کمپنیوں کی تعداد 55,000 رجسٹرڈ ہے۔ ان اعداد و شمار سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صحت کا شعبہ ہماری ریاست اور حکومت کے نزدیک کتنا اہم اور کس کا مقام پر کھڑا ہے۔ گزشتہ ایک اشرہ سے ہمارے ہاں یہ رواج فروغ پا چکا ہے کہ غم اور خوشی اسے ہی سمجھا جائے گا جسے میڈیا اور اس کے کیمرہ فوکس کرتا ہے۔ حال ہی میں انتقال کر جانے والی پاکستان کی کامومت مائکروسافٹ ماہر عرفا کے جنازے کو کندھا دینے کے عظیم عمل سے لے کر مرحومہ کے نام کی فاؤنڈیشن قائم کرنا صوبائی حکومت کی نیک نامی کا باعث ہے۔ دوسری طرف میوزک کنسرٹ میں 4 بچیوں کی ہلاکت پر میڈیا اور حکمرانوں کی خاموشی مجرمانہ مصلحت کی عظیم مثال ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں جب تک اپنی خود نمائی حاتم طائی جیسی پروجیکشن سے مستعفی ہو کر جانچ پڑتال کیے بغیر فارماسیوٹیکل کمپنیز کو لائسنس جاری کرتی رہیں گی تو پنجاب کارڈیالوجی جیسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔